تمہاری بہن کا کچھ پتہ چلا کیا؟ کہاں گئی؟ امبر نے پوچھا۔ میرم کو اس کے ساتھ رہتے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ یہاں ہاسٹل میں رہ رہی تھی، اسی ہاسٹل میں جہاں اس کی چھوٹی بہن چند مہینے سے رہ رہی تھی، مگر اچانک اس کی بہن سے اس کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی اسے ڈھونڈنے کی، مگر بے سود۔ اب اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ یہی رہنا شروع کر چکی تھی، اس کمرے میں جہاں اس کی بڑی بہن ٹھہری تھی، تاکہ اس کی یادوں سے جڑی رہ سکے۔ نہیں، اب تو ہم نے امید بھی چھوڑ دی ہے۔ میرم کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے۔ اوہ، تم فکر نہیں کرو۔ اچھا، ابھی تم میرے ساتھ چلو واک پر، ایسے تمہارا موڈ بھی فریش ہو جائے گا۔ میرم نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ دونوں ہاسٹل سے نکل کر نیچے آ چکی تھی۔ باتیں کرتے کرتے وہ ہاسٹل سے کچھ دور نکل آئی تھی۔ ہمیں اب واپس چلنا چاہیے امبر، یہاں سناٹا بھی ہو رہا ہے اور رات بھی ہے۔ میرم کو اب اندازہ ہو رہا تھا کہ ارد گرد کے ماحول کا۔ ہاں، پر ابھی تم یہ پیو، چلتے چلتے تھک گئی ہوگی، اس لیے میں نے یہ جوس رکھ لیا تھا بیگ میں۔ امبر نے جوس کی بوتل اس کی جانب بڑھائی۔ میرم، جس کا گلا پیاس سے سوکھ رہا تھا، جوس کی بوتل منہ سے لگا چکی تھی۔ اس کا ذائقہ کچھ الگ سا ہے۔ میرا سر مجھے بھاری لگ رہا ہے۔ میرم نے اپنا چکراتا سر تھاما۔ ابھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ اس نے گرتی ہوئی میرم کو تھاما اور شاطرانہ مسکرائی۔ اس کا کام یہی تھا، لڑکیوں کو بہلا کر کسی بھی بہانے سے اپنے جال میں پھنسانا اور سائرہ بائی کے پاس پہنچا دینا۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے امبر۔ میرم نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں۔ میرم کو سامنے ایک گاڑی روکتی ہوئی دکھی، اس میں سے کچھ آدمی نکل رہے تھے۔ وہ مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ وہ آدمی اسے وین میں ڈال کر لے جا چکے تھے۔ میرم نے اپنی آنکھیں کھولی تو خود کو ایک انجان جگہ پایا۔ آخری بار وہ امبر کے ساتھ تھی اور اب اس جگہ، اس کمرے میں پرانے بیڈ کے علاوہ ٹوٹی پھوٹی الماری تھی۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے اپنے گھومتے سر کو تھاما۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے دروازہ دھڑدھڑایا۔ یقیناً وہ اغوا ہو چکی تھی۔ خوف سے اس کا دل بیٹھنے لگا۔ کیا ہوا؟ ہوش آ گیا تمہیں؟ اس سے پہلے کہ تم سوال کرو، میں تمہیں بتا دیتی ہوں، یہ سائرہ بائی کا کوٹھا ہے۔ امبر آواز سن کر دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا اور تم نے مجھے یہاں پہ پہنچا دیا۔ میرم نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں ہاں، لڑکیوں کو کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے میرم، مگر افسوس اب تم یہاں ہو اور یہاں سے جانا ناممکن ہے۔ ایسا مت کرو امبر، تم بھی ایک لڑکی ہو، پلیز مجھے یہاں سے نکالو۔ تم جو کہو گی وہ میں کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے یہاں سے نکال دو۔ ہاں ہاں، یہاں سے نکلنا اب ناممکن ہے۔ تمہیں اب اس شہر کے منسٹر مجھے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میں انہیں پہلے ہی تمہاری تصویر بھیج چکی ہوں۔ اب سائرہ بائی تمہاری جو بھی قیمت لگائیں گے، اس میں سے مجھے بھی حصہ ملے گا۔ میرم وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ ایک ہی رات میں اس کی زندگی بھی بھونچال آ چکا تھا۔ تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں تمہاری ڈریس کا انتظام کر کے۔ امبر اپنے موبائل پر آنے والی کال سنتی باہر جا چکی تھی۔ میرم کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے کھلے دروازے کی جانب دیکھا تو اسے بھاگنے کا موقع نظر آیا۔ وہ جیسے باہر نکلے، سامنے لائن سے کمرے بنے ہوئے تھے۔ اس نے دوسری طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اب وہ بڑے سے لان میں پہنچ چکی تھی۔ ارد گرد سناٹا چھایا ہوا تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ وہ خدا کا نام لے کر کان کراس کرتی دروازے کی جانب ہی جھکی تھی، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلے، سامنے 2 گارڈز الرٹ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ فوراً اسے پکڑنے کے لیے لپکے۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر وہ گارڈز اسے سائرہ بائی کے سامنے لا کر پھینک چکے تھے۔ کیوں لایا مجھے یہاں؟ جانے دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، وہ روتے ہوئے چلائی۔ ہاں ہاں، کوئی ایسا نہیں ہوتا، مگر ہم پناہ دیں گے۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی ہے، اور جس نے بھاگنے کی کوشش کی ہے، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ سائرہ بائی نے اس کا جبڑا دبوچا۔ یہاں سے بھاگنا اتنا آسان نہیں ہے، اور اس بات کا اندازہ تمہیں اب اچھے سے ہو جائے گا۔ کہتے ساتھ سائرہ بائی نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے وہاں کھڑی 2 لڑکیوں نے اسے اتنی بری طرح مارا تھا کہ وہ ہوش کھو بیٹھی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی کسی آدمی کے پاس، مجھے نہیں جانا۔ تمہیں جو چاہیے وہ میں دے دوں گی، مگر وہ ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ کسی بھی طرح اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ زیادہ زبان چلانے کا نہیں کہا ہے۔ تم ہمیں کچھ نہیں دے سکتی ہو، تمہارے خود کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک ہاسٹل میں رہنے والی معمولی سی لڑکی ہو تم۔ سائرہ بائی نے ہنستے ہوئے حقہ منہ میں لگایا۔ میرم اپنی جان مشکل میں نظر آ رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان لوگوں سے کچھ کہے اور پھر مار کھائے۔ اگر تم کہو تو بھائی میں اس لڑکی کو ٹھیک کر دوں، ویسے بھی اس لڑکی نے بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ نہیں نہیں، آج اس لڑکی کو سب کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس کے جسم کو بے داغ ہونا چاہیے، ورنہ کوئی اس لڑکی کو نہیں خریدے گا۔ سائرہ بائی نے ٹوکا۔
پر اسے پیش تو ہونے باقی لڑکیوں کی طرح 1 ہفتہ ہو چکا ہے، میں کہیں سیدھی نہیں ہو رہی، اسی لیے جا کر تیار کرو، آج خاص محفل میں اسے پیش کروں گی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ جانا تو پڑے گا اور تیار بھی ہونا پڑے گا، آخر کو تمہاری خوبصورتی ہمارے بھی تو کام آئے۔ امبر گھسیٹتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے جا چکی تھی۔ چند گھنٹے بعد میرم کے منع کرنے کے باوجود اسے زبردستی تیار کر دیا گیا تھا۔ چل سیدھی، نہیں تو۔ امبر نے اس کی پشت پر چاقو رکھا ہوا تھا، وہ عین دروازے پر کھڑی تھی۔ دروازے کے پار جیسے رنگ کو بھوکا سیلاب سمیٹ آیا تھا، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ سامنے 4 سے 5 مرد موجود تھے۔ یہ ایک خاص محفل تھی جو کچھ خاص لوگوں کے لیے سجائی جاتی تھی۔ سامنے ہی ایک لڑکی گانے کے بولوں پر رقص کر رہی تھی۔ تیز شور کی آواز، شراب کی بو اور مردوں کے قہقہے ایک الگ ہی منظر پیدا کر رہے تھے۔ میرم کا دل یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھا۔ اس نے آنکھیں میچ کر کھولی، چاقو کی نوک بڑھتی جا رہی تھی۔ جلدی چلو یا یہیں تمہارا کام تمام کر دوں۔ پیچھے سے دھکا لگنے پر وہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے سیاہ رنگ کا شرارہ زیب تن کیا ہوا تھا، پیٹ کو چھوتی ہوئی چولی کا گلا پیچھے سے گہرا تھا۔ وہ خود کو یہاں بے آبرو محسوس کر رہی تھی۔ اس کا بے داغ حسن دیکھ کر سامنے موجود لوگوں کی آنکھیں اس پر ہی ٹکی رہ گئی۔ گانے کی آواز مدھم ہو چکی تھی۔ ارے واہ بھائی، کیا چیز لائی ہو یار، دل ہی خوش ہو گیا۔ امجد نے تخت پر بیٹھی ساحرہ بائی کو داد دی۔ ہاں ہاں، تم نے کہا تھا تمہارے کچھ خاص مہمان ہیں، تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ کچھ خاص پیش کیا جائے۔ مجھے امید ہے خاص رقم بھی ملے گی۔ ساحرہ بائی کے کہنے پر میرم نے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ اس کی نظریں زمین کی جانب گڑ چکی تھی۔ بالکل بالکل، احمد تم بھی تو دیکھو یار، کیا موبائل میں لگے ہوئے ہو؟ ایسا نظارہ دیکھنے کے لیے تو تمہیں یہاں لائے ہیں۔ امجد نے موبائل پر جھکے احمد کو کہا۔ احمد نے سرسری نظر اٹھا کر سامنے موجود لڑکی کو دیکھا۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ کس حد تک خوفزدہ ہے۔ اچھی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آج رات کے لیے یہ تمہاری ہوئی۔ بالکل نیا مال ہے، تمہیں بھی پتہ چلے گا کہ مجھ سے دوستی کے کیا فائدے ہیں۔ وہ ہنسا۔ احمد اسے منع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ منع کر دیتا تو یہاں جانا ضائع جاتا۔ اسے یہاں کے ماحول کو دیکھنا تھا، چھان بین کرنی تھی، اس کے لیے رات گزارنا ضروری تھا۔ ہاں بالکل، احمد جائے گا، آخر کو اس کے لیے تو یہاں آئے ہیں ہم۔ ارحم جو اس کا دوست تھا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، پیسے بولو۔ ساحرہ بائی سمجھ چکی تھی کہ سامنے موجود آدمی کافی مالدار ہے۔ وہ کیا ہے، لڑکی بالکل انچوئے، تو اس کے حساب سے پیسے 6 لاکھ روپے۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، اس لڑکی کو کمرے میں پہنچا دو، دور دور تک مجھے کسی کی آواز نہیں چاہیے۔ وہ اپنا مطالبہ رکھ کر سگریٹ کی کش بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میرم کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو چکے تھے، اتنی تذلیل اس نے کبھی بھی نہیں سہی تھی۔ آنے والے وقت کو سوچ کر اس کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ میرم کو امبر اپنے ساتھ کوہنی سے گھسیٹ کر لے جا چکی تھی۔ میرم کو کمرے میں لے جا کر امبر نے باہر سے کنڈی لگا دی تھی۔ میں یہ نہیں ہونے دوں گی، یا تو میں اس آدمی کی جان لے لوں گی یا خود کو جان سے مار دوں گی۔ وہ ذیلا بڑبڑائی، رونے سے بہتر تھا کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت خود کو بچائے۔ اس نے ٹیبل پر رکھا گلاس دیوار پر دے مارا۔ اس بار وہ ہاتھ میں چھوٹا سا کانچ چھپاتے تیار بیٹھی تھی کہ آنے والے شخص کو جان سے مار دے گی۔ تبھی کسی کی کنڈی کھول کر کمرے میں داخل ہوتی اس پر جھپٹی تھی، لیکن مقابل نے تیزی سے اس کا بازو مڑوڑتے اسے دیوار سے پٹخا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، احمد سلطان تھا، سیکریٹ پولیس آفیسر، جو یہاں مشہور سیاسی ہستیوں کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے آیا تھا۔ چھوڑو مجھے، اگر تم نے چھونے کا سوچا بھی تو جان لے لوں گی۔ اس نے احمد کی گرفت میں مزاحمت کی، مگر احمد نے اس کا ہاتھ اتنی زور سے مڑوڑا کہ کانچ کا ٹکڑا زمین پر گر گیا۔ کیا ہوا، اتنی دم تھا تم میں؟ احمد استہزاء ہنسا۔ میرم کا کلائی اور چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، تم جیسے درندے صفت انسان کو اپنا آپ پیش کرنے سے میں مر جانا پسند کروں گی۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا، مگر اس نے لفظوں سے اپنی کمزوری ظاہر نہیں ہونے دی۔ اچھا، اور جو تم کانپ رہی ہو وہ؟ احمد نے اس کی کانپنے پر چوٹ کی۔ اسے یہ لڑکی دلچسپ لگی تھی جو پل میں شیرنی اور پل میں بھیگی بلی بن جاتی تھی۔ تھوکتی ہوں میں تم جیسے مردوں پر جو ایک عورت کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں۔ اس نے احمد کے منہ پر تھوکا۔ اس کا چہرہ حتیٰ کہ احساس سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس کا میرم کو لے کر ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر میرم اسے غصہ دلا چکی تھی۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں تمہارے وجود میں، اگر ہوتی تو ابھی تم زندہ سلامت یہاں کھڑی ہوتی، میرے منہ پر تھوک نہ رہی ہوتی۔ اس نے میرم کی کلائی کو مڑوڑا تو وہ تکلیف سے کرائی۔ اس نے جھٹکے سے میرم کو دور کیا۔ میرم کی کمر دیوار سے لگی تو پورے جسم میں تکلیف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی خوف تھا، براؤن آنکھیں خوف سے مزید پھیل چکی تھیں۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم یہاں بیٹھو، میں صرف اپنے دوستوں کی وجہ سے یہاں موجود تھا، یہ سب ان کا کیا ہوا ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ میرم کو اس کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔
لیکن نہ جانے کیوں اب ہلکا ہلکا یقین سے آ رہا تھا۔ اپنی عزت بچ جانے پر اس کی آنکھوں میں شکر کے آنسو بھر آئے تھے، مگر آخر کب تک وہ بچی رہتی؟ یہ لوگ آئے دن اسے کسی نہ کسی کے آگے پیش کر سکتے تھے۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ اپنے دوستوں کو دکھانے کے لیے مجھے یہاں رہنا ہوگا، تم سمجھ رہی ہو، اس لیے رونا بند کرو۔ وہ دھاڑا۔ اب میرم اپنی سسکیاں روکتی بے آواز تو رو رہی تھی۔ تمہیں یہاں کیسے لائے گیا؟ اگر رونا ختم ہو گیا تو بتا دو۔ وہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن اکٹھا کرنا چاہتا تھا۔ ہاسٹل میں ایک لڑکی تھی، اس نے یہ سب پلان کیا، امبر نام ہے اس کا، اور میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ وہ زمین پر سینے پر ہاتھ باندھے بیٹھی ہوئی تھی تاکہ اس کا وجود احمد کی نگاہوں سے چھپ سکے۔ احمد اٹھا اور اس کی جانب آیا تو میرم اپنی جگہ سے پیچھے کھسکی۔ ڈرو نہیں، کچھ نہیں کر رہا۔ اس نے اپنی شال اتار کر اس کی کندھوں پر ڈال دیا اور واپس اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اوہ، تو یعنی وہ بات باقی لڑکیوں کو بھی ایسے ہی لاتی ہوگی؟ تم نے یہاں کسی خاص انسان کو دیکھا؟ انہوں نے مجھے بند کر دیا تھا، جب میں نے منع کیا تو مجھے بہت مارا۔ میں نے یہاں کے منسٹر کے آگے آنے سے منع کر دیا تھا۔ ایک ہفتے بعد مجھے آپ سب کے سامنے پیش کر دیا۔ اب پتہ نہیں کس کس کے سامنے مجھے جانا پڑے گا۔ میری عزت نہ جانے کب تک محفوظ رہے گی۔ احمد کے ہاتھ ایک اچھا ثبوت لگ چکا تھا، یعنی منسٹر ان لوگوں کی مدد رہا تھا لڑکیاں یہاں سے دوسرے ملک بھجوانے میں۔ اوہ، تمہارے گھر والوں نے کچھ نہیں کیا؟ انہوں نے رپورٹ نہیں کی؟ امبر ایسی لڑکیوں کو نشانہ بناتی ہے جن کے آگے پیچھے بولنے والا کوئی نہ ہو۔ میرے ماں باپ کا انتقال تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ایک بوڑھے چچا ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں۔ میں یہاں پڑھنے آئی تھی اور دیکھیں یہ میری قسمت بن گئی۔ احمد کو اس لڑکی پر ترس آیا تھا۔ تم رو نہیں، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ میرم نے سر اٹھا کر الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ یہ لوگ لڑکیوں کو جانے نہیں دیتے۔ کس کے ساتھ؟ وہ سب میں دیکھ لوں گا، تمہیں کل آ کر لے جاؤں گا۔ تب تک بس ایک رات تمہیں یہاں گزارنی ہے۔ میں باہر جا رہا ہوں، اندر سے کنڈی لگا لو، کوئی میری اجازت کے بغیر پوری رات یہاں نہیں آئے گا۔ اس نے میرم کو ہدایت دی اور باہر نکل گیا تاکہ چھان بین کر سکے۔ میرم کے لیے وہ ابھی کسی مسیحا سے کم ثابت نہیں ہوا تھا۔ پوری رات میرم کی سوتے جاگتے گزر چکی تھی۔ صبح امبر کی وجہ سے اسے دروازہ کھولنا ہی پڑا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے کمرے میں آ چکی تھی جہاں وہ ایک ہفتے سے رہ رہی تھی۔ اسے امید تھی کہ احمد اسے چھوڑے گا، لیکن اگر وہ یہ نہیں کر پائے تو وہ وہیں اپنی جان دے دے گی۔ احمد کے جتنے ثبوت ہاتھ لگے وہ محتاط انداز میں لیے انہیں یہاں سے صبح سویرے نکل چکا تھا۔ اب آج رات وہ اکیلا واپس اسی جگہ آ چکا تھا۔ ارے واہ صاحب، آج پھر سے آئے ہیں؟ کوئی نئی لڑکی چاہیے یا رات کو جس نے خوش کیا وہی چاہیے؟ سائرہ بائی نے اسے دیکھتے ہی بولا۔ مجھے وہی لڑکی چاہیے۔ اب سائرہ بائی کو اس کی صورت میں پیسہ دکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ڈبل دینا ہوگا۔ آج رات اصل میں اس کی مجھے کسی اور کے سامنے پیش کرنا تھا، لیکن آپ اگر ڈبل پیسے دے سکتے ہیں تو میں آپ کو دے دوں گی۔ وہ ایک جیتی جاگتی لڑکی کے بارے میں ایسے بول رہی تھی جیسے وہ کوئی بے جان چیز ہو۔ غلط سمجھ رہی ہو سائرہ بائی، مجھے وہ لڑکی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے چاہیے۔ ارے صاحب، ایسا نہیں ہوتا یہاں۔ جتنی راتیں گزارنی گزار لو، مگر باہر کے لیے نہیں ملے گی۔ کیوں؟ میں پیسے دینے کو تیار ہوں، 1 کروڑ۔ پیسے کی بات سن کر سائرہ بائی کا دل للچا چکا تھا، مگر وہ رسک لینا نہیں چاہتی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا صاحب۔ کیوں؟ پیسے کی زبان سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس کی زبان سمجھو گی۔ احمد نے جیب سے گن نکال کر سکون سے ٹیبل پر رکھی۔ صاحب، آپ تو برا ہی مان گئے، ایسے کھلونے ہمارے پاس بھی موجود ہیں۔ 1.5 کروڑ اور یہ ڈیل فائنل۔ میں اس لڑکی کو ابھی یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔ اتنے پیسے آج تک کسی نے نہیں دیے تھے۔ سائرہ بائی نے فوراً امبر کے ہاتھوں میرم کو بلایا تھا۔ میرم اب سادہ سے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ احمد نے اپنے کہا سچ کر دکھایا تھا۔ ہاں، یہ تمہیں لے جا تو رہا ہے، مگر ایسے ہی تم واپسی یہاں آ جاؤ گی۔ تم جیسی لڑکیوں کو کوئی زیادہ دیر نہیں رکھتا اپنے پاس، سب دل بھر جانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ امبر نے اس کے کان میں جھک کر کہا۔ جاؤ صاحب، اپنا شوق پورا کر لو، جب دل بھر جائے تو یہیں چھوڑ جانا یا یہ خود آ جائے گی۔ سائرہ بائی قہقہ لگا کر بولی۔ چلو اب یہاں یہیں ان کھڑے رہنے کا ارادہ ہے۔ سب کی باتوں کو اگنور کر کے وہ میرم سے بولا۔ میرم نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ یہاں کی دہلیز ہمیشہ کے لیے پار کر کے چلی گئی۔ ہم دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی سوال کیا۔ میرم کو اب بھی اس پر مکمل بھروسہ نہیں تھا۔ ایک رات میں ملنے والے انسان پر وہ اتنی جلدی یقین کیسے کر سکتی تھی؟ ہم میرے گھر جا رہے ہیں۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ تمہارے بقول تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس کی بات پر میرم لب بھیج کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بنگلے کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ میں یہاں آپ کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟
اس نے پورے گھر کا جائزہ لیا. گھر میں ان دونوں کے سوا صرف خاموشی تھی. احمد نے گاڑی کی چابیاں ٹیبل پر رکھیں اور اس کی جانب پلٹا. کیسے رہ سکتی ہو؟ اس جہنم میں رہنے سے بہتر ہے یہاں رہنا. یہاں کم از کم تمہیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے نا؟ پر آپ مجھے خرید کر لائیں، میں یہ احسان کیسے چکاؤں گی؟ تم زیادہ اپنے چھوٹے ذہن پر زور مت دو. وہ رہا تمہارا کمرہ سامنے، تم جا کر وہاں آرام کر سکتی ہو. ہم شام میں ملتے ہیں، میں ابھی کسی کام سے جا رہا ہوں. اس نے سامنے کمرے کی طرف اشارہ کیا. میرم جو بہت تھک چکی تھی اب سکون کی نیند چاہتی تھی. وہ سر ہلا کر اندر جا چکی تھی. شام کے وقت اس کی آنکھ کھلی. وہ کمرے سے باہر نکلی اور لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی. اوہ، تو آپ یہاں آ گئے. آپ کا ویلکم ہے. ارحم نے اس کے سامنے آتے اپنے دانت دکھائے. اسے دیکھ کر میرم کا چہرہ سفید پڑ گیا. ارحم انہی لوگوں میں شامل تھا جو وہاں موجود تھا. تو یہ احمد اس لیے سے یہاں لایا تھا تاکہ اسے سامنے موجود شخص کے حوالے کر سکے. دور رہو مجھ سے، خبردار قریب مت آنا. وہ بھاگتے ہوئے کچن میں آ چکی تھی. ارے آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں یہاں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہوں. وہ ابھی سو رہی ہے. ہر وقت وہ سوتی ہی رہتی ہے ویسے. خود سے بولا، مگر میرم کچھ سننے نہیں والی تھی. اس نے کھینچ کر کب اس کے پیروں میں دے مارا. ارے آپ کیا کر رہی ہیں؟ میرا معصوم سا دل ہے، ڈر جاتا ہے. وہ پیچھے اچھلا. دور ہو جاؤ مجھ سے، جاؤ یہاں سے. میرم کے ہاتھ بیلن لگا تو اس نے بیلن ہاتھ میں اٹھایا. ارحم کو اب اپنی خیر نظر نہیں آ رہی تھی. لڑکی بھی لائے تو اپنی جیسی، مجھ معصوم کی جان لینے پر ڈٹی ہے. ارحم دل ہی دل میں احمد سے مخاطب ہوا. وہ الٹے پیر بھاگا. میرم غصے سے بھری اس کے پیچھے بھاگی. بچاؤ مجھے، احمد بچاؤ. وہ بھاگتے ہوئے احمد کے پیچھے چھپا. احمد نے پہلے ارحم کو پھر ہاتھ میں بیلن لیے میرم کو دیکھا. تم کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ اور یہ میرم کے ہاتھ میں بیلن کیوں ہے؟ احمد نے دونوں کو گھورا. میرم کا بیلن والا ہاتھ نیچے گر چکا تھا. بھائی، یہ لڑکی بہت خطرناک ہے، میرے پیچھے بھاگ رہی تھی. ابھی تو میرے بچے بھی نہیں. شٹ اپ. تم سے تو پوچھنا فضول ہے. میرم، تم مجھے بتاؤ، آپ اس شخص کو چھوڑ کر گئے تھے یہاں کیوں؟ آپ نے بتایا نہیں کہ یہاں کوئی اور بھی رہتا ہے. اف، تو تم اس پر ایسے حملہ کر دو گی؟ یہ میرا دوست ہے، قابل اعتبار ہے، یہاں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے. تمہیں میں چھوڑ کر نہیں کیا تھا یار. میرم کو ایک پل کے لیے شرمندگی ہوئی. ارحم بیچارہ اسے بتا بھی رہا تھا مگر میرم نے اس کی ایک نہیں سنی تھی. اف، شکر ہے تم آ گئے، تمہیں جان بچ گئی. ارحم کچھ ریلیکس ہوا. چلو تم بھی آؤ کھانا کھانے. اور ارحم، تم بھی بھابھی کو بلا لو تاکہ میرم بھی کمفرٹیبل ہو. اس نے ان دونوں کو ہدایت دی اور ہال کی جانب بڑھ گیا. تم اس لڑکی کو یہاں لے تو آئے ہو مگر، ارحم بولتے ہوئے جھجکا. مگر کیا؟ میں ایسے اسے وہاں چھوڑ دیتا؟ جن لڑکیوں کے ساتھ غلط ہوا ہے ان کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا. مگر وہ بالکل نئی لڑکی تھی. اس کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوتا اور میں اسے ایسے چھوڑ کر آ جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکتا تھا. اس نے ہاتھوں کو آپس میں الجھایا. تم اس لڑکی سے، اس کا نام میرم ہے. احمد نے اس کی بات کاٹ کر تصحیح کی. اچھا میرم ہے تو تمہیں میرم کے ساتھ نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ میں اور ہم نا یہاں سے جا رہے ہیں. کمانڈ آ گیا مجھے. واٹ؟ یہ کب ہوا؟ تمہیں میرے ساتھ یہ مشن پورا کرنا تھا اور میرم اس کے ساتھ، میں اکیلا کیسے رہوں گا؟ تو پھر تم اس سے نکاح کر لو، یہی ٹھیک ہے. تم اسے جان نہیں دو گے ایسے. ظاہر ہے اس کی جان کو خطرہ ہے باہر، پر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں اس سے نکاح کر لوں. اسے تو پتہ بھی نہیں ہے میرے اصل شناخت کیا ہے. احمد نے اپنی پیشانی مسلی. تم جانتے ہو نا تم اسے یہ بات نہیں بتا سکتے کسی بھی صورت میں. تمہارے نکاح کے لیے نام تمہارا اصلی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تمہیں اس سے خاص ہمدردی بھی ہے. آخری جملے میں اس نے احمد کو بہت کچھ جتایا تھا. احمد نے پاس رکھا تکیہ اٹھا کر کھینچ کر اس کی منہ پر دے مارا، جس پر وہ ہنستے ہوئے بولا. کیوں ہمدردی نہیں ہے تمہیں یا کچھ اور ہے؟ اب دوست سے بھی چھپاؤ گے؟ حد ہے، میں بھی اس کی مدد کر رہا ہوں. یہ نکاح والا خناس بھی تمہارا پھیلایا ہوا ہے. میں نے تو کبھی زندگی میں ایسا کچھ نہیں سوچا. مجھے پتا ہے مگر اب سوچ لو، لڑکی اچھی ہے اور کوئی تمہیں لڑکی دے گا نہیں. جو مل رہی ہے اسی میں صبر شکر کر لو. وہ نہیں مانے گی. اسے مجھ پر اب بھی مکمل بھروسہ نہیں آ رہا ہوں. میں اسے اس بات کے لیے کیسے قائل کروں گا؟ یعنی تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ ارحم شرارتی انداز میں بولا. پتہ نہیں، پر بس میں چاہتا ہوں وہ محفوظ رہے اور کچھ نہیں. اگر وہ مان جاتی ہے تو ٹھیک، میں اسے اپنی اصل شناخت وقت آنے پر بتا دوں گا. وہ کہتے ہوئے آنکھیں موند چکا تھا. تم مجھ سے نکاح کر لو؟ احمد نے دو ٹوکا. اس کی اس قدر اچانک بات پر میرم نے نظر اٹھا کر شاک میں اسے دیکھا. آپ مذاق کر رہے ہیں؟ میرا اور تمہارا مذاق کا کوئی رشتہ ہے کیا؟ اس نے میرم کی جانب ذرا جھک کر کہا. میرم پیچھے کھسکی.
احمد بیچ میں رکھا چائے کا کپ اٹھا کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھا۔ نہیں مگر ہم دونوں کا نکاح کیوں؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ تو جان لینا آرام سے، مگر ابھی یہ ضروری ہے، ہم دونوں یہاں اکیلے رہ نہیں سکتے، آرام بھی جا رہے اور ایسے ٹھیک نہیں ہے۔ تم نے بتایا تم ہاسٹل میں رہتی ہو، تم کسی رشتہ دار کے پاس بھی نہیں جا سکتی، پھر ایسے میں تمہیں پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ معاملہ گھمبیر تھا۔ سائرہ بائی کے گنڈے ہر جگہ اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ جہاں تک اسے خبر ملی تھی وہ پیسہ لینے کے بعد بھی لڑکیوں کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ میرا اپنی پیشانی مسلی، ایسے کسی انسان پر بھروسہ کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ تمہیں کیا مسئلہ اس نکاح سے؟ اگر تمہاری کوئی شرط ہے تو وہ بھی ہم نکاح نامے میں لکھوا سکتے ہیں۔ آپ کیوں مجھ سے نکاح کر رہے ہیں؟ میں نے کوٹھے پر رات گزاری ہے، ایسی لڑکیوں سے نکاح کون کرتا ہے؟ وہ تنزیہ بولی۔ وہ اپنی حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ تمہاری حفاظت کے لیے، میں ہی ہوں جو تمہارا سچ جانتا ہے۔ تو یہ کیسی حفاظت ہے جس میں نکاح کرنا پڑ رہا ہے؟ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ سیریسلی، میں نے تمہیں ان لوگوں سے بچایا، تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی، اتنا پیسہ خرچ کیا اور تم مجھ پر ہی شک کر رہی ہو؟ آپ نے کیا ہے یہ سب میں مانتی ہوں، مگر کیوں اتنا پیسہ خرچ کر کے؟ آپ کا بھی تو کوئی مطلب ہی ہوگا، بلا وجہ آپ کیوں میری مدد کریں گے، میری حفاظت کیوں کریں گے؟ آپ بھی تو انہی لوگوں میں سے ایک تھے جو کوٹھے پر آتے ہیں، پھر میں آپ کا اعتبار کیسے کر لوں؟ وہ تنزیہ بولی۔ اس کا سوال ایسا تھا کہ ایک پل کے لیے احمد جذب ہو گیا، اس کے لب پر زبان پھیری تاکہ کچھ سوچ سکے۔ وہ اپنا سچ اسے نہیں بتا سکتا تھا تاکہ وہ صرف کام سے وہاں آ گیا تھا، نہ کہ اس کا معمول تھا۔ میرم اس کی جانب جھکی، دونوں کی آنکھوں میں آپس میں ٹکرائی۔ ایسا تو نہیں آپ کو میری خوبصورتی بھا گئی؟ میرم مان نہیں سکتی تھی کہ کوئی مرد اس کی خوبصورتی کے پیچھے نہ ہو۔ احمد نے ایک نظر اسے دیکھا، لمبی پلکیں جو براؤن آنکھوں پر جھکی ہوئی تھی، سرخ و سفید رنگت اور براؤن بال۔ وہ چاہے جانے کے قابل تھی، مگر سامنے بھی احمد سلطان تھا جس نے کبھی ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی تھی۔ میں وہاں اپنے دوستوں کے کہنے پر گیا تھا، انہوں نے مجھے فورس کیا تھا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کسی بھی لڑکی کے ساتھ غلط کرنے کا۔ اگر مجھے کچھ غلط کرنا ہوتا تو میں تمہیں وہاں سے کیوں لاتا؟ اور تم دنیا کی آخری خوبصورت لڑکی نہیں ہو۔ اس کی بات میں دم تھا، وہ جب چاہے اس کا فائدہ اٹھا سکتا تھا، اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ واپس اس جگہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں وہاں نہیں جانا چاہتی، بس اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ نکاح وقتی ہوگا جس میں مجھے طلاق کا حق حاصل ہوگا۔ جب بھی میں محفوظ فیل کروں گی تب میں چھوڑ دوں گی آپ کو اور یہاں سے چلی جاؤں گی۔ گڈ، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس نے ایک نظر میرم کو دیکھا، اس کو بنانا مشکل تھا مگر وہ کامیاب ہو ہی چکا تھا۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ایک کمرے میں رہیں؟ اسے اپنے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر میرم اپنی جگہ سے اٹھی۔ کچھ دیر پہلے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، ارم اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کے بعد جا چکا تھا۔ میرم کو بھی ارم کی بیوی نے اس کے اتنا منع کرنے کے بعد بھی ہلکا پھلکا تیار کر دیا تھا۔ وہ اس سفید رنگ کی قمیص شرارے میں ملبوس تھی، لال رنگ کا دوپٹہ بیڈ پر ہی پڑا ہوا تھا، اپنی ناقدری پر رو رہا تھا۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا میرم، مگر ہمارا نکاح ہوا ہے جس حقیقت کو تم جھٹلا نہیں سکتی۔ تو آپ کے اس نکاح کو بہانہ بنا کر اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ میرم کے دماغ سے اس کے خلاف شک نہیں جا رہا تھا۔ اس بات پر احمد کا دماغ گھوم چکا تھا۔ اس نے میرم کے دونوں بازو دبوچے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہیں میں مفاد حاصل کرنے والا لگتا ہوں؟ اور جتنا تم مجھ پر اس بات کا زور دے رہی ہو تو میں فائدہ اٹھانے کا سوچ سکتا ہوں۔ میرم کی آنکھوں میں خوف ابھرا، اگر وہ ایسا کر گزرتا تو اس سے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، پر آپ یہاں، اس کا لہجہ تھوڑا دھیما ہوا، میں یہاں اس کمرے میں ہی رہوں گا کیونکہ باہر تمام ملازمین کے سامنے ہمارا نکاح ہوا ہے، میں نہیں چاہتا کوئی بات ہی بنائے۔ واٹ؟ ملازمین کی وجہ سے؟ وہ کون ہوتے کہنے والے؟ دیکھیے میں آپ کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ مجھ جیسے ہینڈسم انسان کو دیکھ کر تمہارا کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا؟ اس کی بات پر میرم سر تا پیر سرخ ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں ہمارا کس بنیاد پر ہوا ہے نکاح، پھر ایک کمرے میں رہنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ وہ انگلیاں آپس میں الجھائے بولی، یہ میرا گھر ہے، میں جہاں چاہے رہوں، جس کے ساتھ چاہے رہوں۔ وہ دھپ سے بیڈ پر لیٹ چکا تھا، میرم کو پریشان کرنے میں اسے مزہ آ رہا تھا۔ کیا تو وہ ٹھیک رہا تھا، یہ اس کا گھر تھا، وہ اسے گھر سے بھی نکال سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں۔ وہ جانے لگی تھی کہ احمد نے اس کا بازو پکڑتے اسے جانے سے روکا۔ کیا ہو گیا مسز احمد؟ زیادہ لال پیلی مت ہو، میں تمہاری وجہ سے کہہ رہا تھا، یہاں بیک یارڈ میں بڑے بڑے درخت ہیں اور وہاں کوئی دوسری مخلوق بھی ہو سکتی ہے، باقی تمہاری مرضی ہے۔ وہ کندھے اچکا کر بولا، آپ مجھے اس نام سے نہیں بلائیں۔ وہ تب چکی تھی۔ ہاں ہاں، مسز احمد کو شرم آ گئی،
وہ ہنسا۔ میرم کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی احمد جا چکا تھا۔ میرم نے دھڑ سے دروازہ بند کیا اور خود کو یہاں محفوظ ہونے کا یقین دلایا، مگر کھڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے اسے ایک دم خوف آیا۔ اس نے فوراً سے اپنا سر جھٹکا۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اس سے پہلے کبھی احمد کا انتظار نہیں ہوا تھا۔ اس نے ملازمہ سے بھی پوچھا مگر احمد کے آنے کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ملازم اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ گھر میں بالکل سناٹا تھا۔ احمد نے جب سے اسے ڈرایا تھا اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ڈر بیٹھ چکا تھا، اور اب وہ بس ارد گرد ہی دیکھ رہی تھی۔ تیز ہوا کے جھونکے سے پردہ ہلا۔ میرم نے لب تر کرتے کھڑکی ہی بند کر دی۔ وہ دل ہی دل میں خدا کو یاد کرتی احمد کے آنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ ایک دم سے دروازہ کھلا۔ میرم کی سانس سینے میں اٹک چکی تھی۔ جیسے ہی احمد اندر آیا اس کی سانس بحال ہوئی۔ اس کا ایسا چہرہ دیکھ کر احمد کو تشویش ہوئی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ کھڑی ہو کر اس کے قریب آئی۔ کہاں تھے آپ؟ پہلے مجھے ڈرا دیا اور اب پوچھ رہے تم ٹھیک ہو؟ میں نے کب ڈرایا؟ احمد نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں؟ کل جو آپ نے باتیں کی تھیں۔ اف میرم، وہ تمہیں سب مذاق میں لگ رہا تھا۔ کیا وہ سب سچ باتیں تھیں؟ آپ رات کے 12 بجے تک کہاں تھے؟ آپ چاہتے تھے میں ڈر ڈر کر مر جاؤں؟ میرم کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آخر رات کے اتنی دیر تک احمد کہاں ہو سکتا تھا؟ کہاں تھے آپ؟ سچ سچ بتائیں۔ کیا وہیں تو نہیں گئے تھے جہاں آپ کے دوست پہلے لے کر گئے تھے؟ وہ احمد کو جواب دیے بغیر اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر چکی تھی۔ کیا ہو گیا مسز احمد؟ یہ تم بیویوں والے سوال کر رہی ہو؟ ایک ہی دن میں میرا جادو چل گیا ہے کیا؟ احمد شرارت سے بولا، مگر میرم کی گھڑتی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ مجھے پتا ہونا چاہیے میرے ساتھ رہنے والا انسان کیسا ہے۔ اس نے ذرا جھک کر احمد کی شرٹ کو سونگھا جہاں کسی لیڈیز پرفیوم کا نام نشان نہیں تھا۔ یہ خالص بیویوں والا رویہ ہے، کیوں نہ بھی شوہر والے موڈ میں آ جاؤ۔ اس سے پہلے کہ میرم دور ہوتی احمد نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کی کمر جکڑی۔ میرم کے چہرے پر گھبراہٹ ابھری۔ ایسا کچھ نہیں ہے، چھوڑے مجھے۔ اس نے خود کو آزاد کروانا چاہا مگر اس کی گرفت سخت تھی۔ کیوں مسز احمد؟ میں بھی تو پیار جتا سکتا ہوں، البتہ میرا اسٹائل تم سے کچھ مختلف ہے۔ وہ ہنسا۔ پلیز چھوڑے مجھے۔ اس کا چہرہ رونے والا ہو گیا تھا۔ احمد کو اس پر ترس آیا۔ جاؤ، کیا یاد کرو گی؟ پر اگر تمہیں اپنے کمرے میں ڈر لگے تو میرے پاس آ سکتی ہو، وہاں اب بھی دوسری مخلوق رہتی ہے، یاد رکھنا۔ وہ میرم کو آزاد کر کے جا چکا تھا۔ میرم نے گہرا سانس بھرا اور کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا۔ اس نے اپنا چھپایا وہ موبائل نکالا جہاں کال آئی ہوئی تھی۔ اس نے واپس اس نمبر پر کال بیک کی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ یس، سب ٹھیک ہے۔ تمہیں اب جلد یہاں سے نکلنا ہوگا، کام مکمل ہونے والا ہے۔ دوسری طرف سے آواز ابھری۔ میرم کال بند کر چکی تھی۔ میرم نے کمرے میں آہٹ سی محسوس کی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے کھڑکی کو دیکھ کر خوف آیا۔ وہ جتنی بھی بہادر بن جاتی مگر ایسی چیزیں اسے ڈراتی تھی۔ اس نے فوراً چپل پہنی اور کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ احمد کے بند دروازے کی جانب اٹھی۔ وہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتی کشمکش کا شکار تھی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ کمرے میں ایک نائٹ بلب جل رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر احمد کی آنکھ بھی کھل چکی تھی۔ احمد نے مندی مندی آنکھیں مسلی۔ سامنے میرم نائٹ سوٹ میں ملبوس بکھرے بالوں میں دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ احمد نے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے لب کچلتے ہوئے کہا۔ احمد کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ ہاں، شاید تمہیں آواز آئی ہوگی یا کوئی دھکا ہو، دیکھا ہوگا، یہاں یہ نارمل ہے۔ آپ مجھے اور ڈرا رہے ہیں، میں سوؤں گی کیسے پھر؟ تم یا میرے کمرے میں سو سکتی ہو، چاہو تو، ورنہ میں سو رہا ہوں، جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا۔ وہ واپس لیٹ چکا تھا۔ میرم کچھ لمحے یہیں کھڑی رہی، پھر گہری سانس بھر کر بیٹھ کے قریب آئی۔ میں یہیں سو جاتی ہوں، آپ کاؤچ پر۔ او ہیلو، ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ میرا کمرہ ہے تو میں سوؤں کاؤچ پر، نہ ہی یہ پرانے زمانے کی فلم ہے۔ چپ چاپ یہیں سو جاؤ ورنہ۔ اس نے میرم کی آنکھوں میں جھانکا اور اسے جگہ دی۔ میرم اسے گھورتے ہوئے لیٹ چکی تھی۔ احمد نے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ میرم نے سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ احمد نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ تمہیں ڈر نہ لگے اس لیے تمہارے قریب ہوں، اب چپ چاپ سو جاؤ ورنہ میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ میرم کسمسائی پر احمد کی دھمکی سن کر خاموشی سے جلد ہی اس کی باہوں میں سو گئی۔ وہ آج معمول کے مطابق گھر لوٹا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کب میرم سے کیے گئے میں نگاہ میں محبت کا اضافہ ہو گیا۔ اس نے میرم کو آواز دی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے پورے گھر میں تلاشی لی مگر بے سود۔ اس کا دماغ لیکن تیزی سے کام کیا۔ کچن میں کھانا ویسے کا ویسے رکھا تھا۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا جہاں کسی
توڑ پھوڑ کا نشان نہیں تھا. کوئی اندر یہاں نہیں آ سکتا تھا کیونکہ سیکیورٹی اتنی سخت تھی. کہیں کسی کی موجودگی کا نشان نہیں تھا. یکلخت اس کی نظر ٹیبل پر رکھی کاغذ پر گئی. اس نے کاغذ اٹھا کر دیکھا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا چلا گیا. میرم نے اس میں صاف لکھا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہے، اس لیے اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے. میرم کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی جان کو کتنا بڑا خطرہ ہے، ورنہ وہ ایسا قدم ہرگز نہ اٹھاتی. یہ تم نے اچھا نہیں کیا میرم. اس نے کاغذ اپنے ہاتھ میں موڑ کر دور اچھالا. اس نے بیڈ پر رکھے پھولوں کے گلدستے کو زمین پر پٹکا. اسے میرم کی فکر تھی. اس نے اپنی پیشانی مسلی اور کال ملائی. وہ ہر ممکن کوشش کرنا چاہتا تھا میرم کو ڈھونڈنے کی. اس نے میرم کا اعتماد جیتنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، مگر پھر بھی اس کا جانا احمد کے دل کو ٹھیس پہنچا چکا تھا. ابھی اسے اپنے مشن پر بھی فوکس کرنا تھا کیونکہ معاملہ بڑھ چکا تھا. اس کے اوپر سخت پریشر تھا ان لوگوں کو بے نقاب کرنے کا جو اس سب کے پیچھے تھے، جن میں کچھ بڑے نام بھی شامل تھے. احمد کو موبائل پر میسج ریسیو ہوا. اسے ارجنٹ ان لڑکیوں کو بچانے جانا تھا جن کو آج رات کہیں اور منتقل کیا جا رہا تھا. احمد کے لیے ابھی اپنی ڈیوٹی اہم تھی. اسے مشن کے لیے تیاری کرنا تھا، مگر اس کا دماغ مسلسل میرم کے بارے میں سوچے جا رہا تھا. سب سوچے رکھ کر اس نے الماری میں سے اپنی پستول نکالی اور بلیٹ پروف جیکٹ پہنی. احمد یہاں پہنچ چکا تھا. بہت سے کنٹینرز ایک ساتھ رکھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک کنٹینر میں لڑکیاں بھی موجود تھیں. احمد اندھیرے کا حصہ بنا ہوا تھا. وہ اپنے ساتھی کا ویٹ کر رہا تھا تاکہ لیزر لائٹ کے ہٹتے وہ آگے بڑھ سکے. یکلخت اس نے اندھیرے میں کسی کی آہٹ محسوس کی. اس نے فوراً پلٹ کر مقابل کو پکڑتے دیوار سے لگایا اور پستول اس پر تانی. اسی لمحے اسے اندازہ ہوا تھا کہ مقابل کو لڑکی ہے. چھوڑو مجھے. میرم کی آواز سن کر احمد کی گرفت ڈھیلی ہوئی. تم یہاں کیا کر رہی ہو ڈیم اٹ؟ اس نے میرم کا ماسک اتارا. میرم نے خون خار نظروں سے اسے دیکھا. اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے الٹا سوال کیا. باہر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی. اندھیرے میں ان دونوں کا وجود چھپا ہوا تھا. آواز نیچے رکھو، کسی نے سن لیا تو ہم دونوں ہی زندہ نہیں بچیں گے. احمد نے اسے ڈپٹا. آپ مجھے چھوڑیں. یہاں لیزر لائٹ لگی ہوئی ہے میرم. الارم بج اٹھے گا. میرا آدمی اسے جیسی آف کر دے گا مجھے انفارم مل جائے گی. مگر تم گھر سے بھاگ کر یہاں کیوں آئی ہو؟ تم نے ایک بار نہیں سوچا جاتے ہوئے میں یہاں اپنی بہن کو بچانے آئی ہوں جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے. مگر کیا آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں پھر یہاں چھپ کیوں رہا تھا؟ میں اسپیشل فورس کا انسپیکٹر احمد سلطان ہوں. مجھے ان لڑکیوں کو بچانے اور سیاست دان جو اس سب میں شامل ہیں ان کو بے نقاب کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا. اس کی بات پر میرم کو وہ حیرت سے کھلا رہ گیا. تمہیں اپنی بہن کو بچانے کے لیے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تم مجھے کہتی، مگر شاید تمہیں مجھ پر بھروسہ ہی نہیں تھا. میں سب کو سیفلی آزاد کرواؤں گا، مگر ابھی تم یہاں سے جا رہی ہو. یہ جگہ سیف نہیں ہے اور نہ ہی یہاں سے نکالنا بچوں کا کھیل ہے. اس نے میرم کے اوپر جھکتے ہوئے کہا. میرم کو اس کی سانسیں عین اپنے چہرے پر پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. میں ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں، مگر آپ کی طرح مشن پر نہیں آئی. میں اپنی بہن کو ڈھونڈنے آئی تھی، مگر وہاں کوٹھے پر ٹریپ ہو چکی تھی. اس کی بات پر احمد کی حیرت کا جھٹکا لگا. اس کی بیوی بھی اسی طرح آفیسر تھی. مگر یہ معاملات الگ ہے میرم. میں وعدہ کرتا ہوں یہاں موجود تمام لڑکیوں کو صحیح سلامت لاؤں گا. تمہاری بہن بھی انہی لڑکیوں میں شامل ہوگی کیونکہ وہ کوٹھے پر موجود نہیں تھی. آپ مجھے ایسا ویسا آفیسر سمجھ رہے ہیں؟ اس نے احمد کا بازو پکڑ کر مڑوڑتے اسے دیوار سے لگایا. اس کی فورس اتنی تھی کہ احمد کو اپنے ہاتھ میں درد محسوس ہوا. میں گولڈ میڈل رکھنے والی آفیسر ہوں، اعلیٰ رینک کی. اس نے احمد کے گلے پر ہاتھ رکھتے تمسخرانہ انداز میں کہا. احمد کو اس سے ایسی جرأت کی امید نہیں تھی. وہ ایک قابل آفیسر تھی جس کا انداز اسے اب ہو رہا تھا. میں مانتا ہوں لیزر لائٹ ہٹ چکی ہے. مجھے ان لڑکیوں کو آزاد کروانا ہے تو مجھے بیک اپ دو. اسے یہاں کھڑا کر کے وہ آگے بڑھا. سامنے دو آدمی تھے جن میں سے ایک نے گن نکالنا چاہی، مگر احمد نے دونوں کو ایک ساتھ مارنا شروع کر دیا. وہ دونوں ہی زمین پر ڈھیر ہو چکے تھے. میرا محتاط انداز میں ارد گرد دیکھ رہی تھی. یکلخت پیچھے سے کسی نے اس پر وار کیا. میرم نے بھی جوابی وار کیا. وہ آدمی جلدی ڈھیر ہو چکا تھا. احمد نے لڑکیوں کے لیے تالا توڑ دیا تھا اور انہیں دوسرے ٹیم میٹ کے ساتھ باہر روانہ کر دیا. احمد نے لڑکیوں کو سیفلی نکال لیا تھا. اس کا آدھا کام ہو چکا تھا. اس نے میرم کی جانب دیکھا جس نے مہارت سے دو مزید لوگوں کو ڈھیر کر دیا تھا. وہ اپنے کام میں پرفیکٹ تھی. میرم اس کی جانب آ رہی تھی کہ سر پر کسی بھاری چیز کے وار سے اس کے قدم لڑکھڑائے. پیچھے موجود امبر نے اس کے گرنے پر اسے اٹھا کر گن اس کے سر پر رکھی. میرم کا سر ابھی بھی ٹکرا رہا تھا. احمد کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی. میرم اس کے لیے کتنی اہم تھی اس بات کا اندازہ اسے اب ہو رہا تھا. چھوڑ دے اسے، میں کہہ رہا ہوں. احمد چلایا.
کیسے چھوڑ دوں؟ یہ پہلی لڑکی تھی جسے اس جہنم سے رہائی ملی تھی، اب یہ واپس وہیں جائے گی، میں اسے چھوڑوں گی نہیں، اس کی وجہ سے یہ لڑکیاں بھی تمہاری تحویل سے نکل چکی ہیں۔ امبر چلائی۔ پولیس کی سائرن کی آواز باہر گونج رہی تھی۔ وہ لوگ اندر گھس چکے تھے۔ تم اسے چھوڑ دو، ان لڑکیوں کو میں نے آزاد کروایا، تم مجھ پر گن تان سکتی ہو۔ ہاں ہاں، میں جانتی تمہاری جان اس لڑکی میں قید ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ امبر نے گن میرم کے چہرے پر پھیری۔ میرم کی سانسیں تیز ہو چکی تھی، مگر وہ ایسے ہار نہیں مان سکتی تھی۔ احمد نے میرم کی جانب دیکھا۔ میرم نے آنکھوں سے نیچے کی طرف اشارہ کیا اور سر ہلایا۔ یہ اس کی طرف اشارہ تھا، گن چلانے کا۔ اگلے لمحے میرم نے امبر کے اشارہ کرنے پر نیچے جھکی۔ احمد نے فائر کیا جو سیدھا امبر کے کندھے پر لگا۔ اس سے پہلے کہ امبر سنبھل کر گن چلاتی، میرم نے پھرتی سی گن اس سے چھین کر اس کے منہ پر مکوں کی برسات شروع کر دی۔ تم نے اس بار غلطی کر دی، تمہارے سامنے کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ انسپکٹر میرم جمال موجود ہے۔ احمد اس کے قریب آ چکا تھا، وہ جنونی ہو کر امبر کو مار رہی تھی۔ احمد نے جھرجھری لی۔ یہ میری بہن کو نقصان پہنچانے کے لیے تم نے جو بھی کچھ کیا، تم نے اس سے زیادہ کی حقدار ہو۔ میں نے سب کچھ سہا صرف اپنی بہن کے لیے۔ اس نے ایک اور مکہ امبر کی ناک پر مارا۔ بس کر دو میرم، وہ مر جائے گی، اس سے مزید لوگوں کے نام اگلوانے۔ پولیس نے سائرہ بائی کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ احمد نے میرم کو کھینچ کر پیچھے کیا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، اس کی وجہ سے میری بہن اور نہ جانے کتنی لڑکیوں نے یہ مشکل وقت سہا ہے۔ ریلیکس، ابھی ہمیں ہماری بہن کو اور تمہاری بہن کو یہاں سے لے کر نکلنا ہوگا۔ اس کو پولیس آ چکی ہے، وہ دیکھ لے گی، چلو جلدی اب۔ اس نے میرم کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں واپس اسی گھر میں واپس آ چکے تھے۔ میرم کی بہن مہم اب صحیح سلامت تھی۔ جگہ جگہ سے لوگوں کو جو اس میں انوالو تھے اٹھایا جا رہا تھا، اس لیے امر بغیر رسک لیے میرم کے منع کرنے کے باوجود اسے یہاں لے آیا تھا۔ میرم نے ایک نظر اپنی بہن کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ امر کی مدد نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی وہاں سے نہیں نکل پاتی اور اپنی بہن کی طرح قید کر دی جاتی۔ مہم دواؤں کے زیر اثر گہری نیند سو رہی تھی، اس کی صحت ابھی ٹھیک نہیں تھی۔ میرم نے آہستگی سے اس کے کمرے کا دروازہ بند کیا اور باہر آئی۔ احمد کپڑے بدل کر اب کچن میں کھڑا پھرتی سے کام کر رہا تھا۔ میرم جانتی تھی وہ بہت تھک چکا ہے، اس لیے اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ ہمیشہ شیف کھانا بناتا تھا، مگر آج کہ اس وقت کوئی میسر نہیں تھا۔ آپ کیوں کر رہی ہیں؟ لائے میں بنا دیتی ہوں کھانا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کھانا بنانا نہیں آتا؟ ہماری ٹریننگ میں ہمیں یہ سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ کوکنگ میرے لیے تھراپی جیسی ہے۔ اس نے فرائی پین میں چکن ڈال کر فرائی کی۔ وہ کھانا بنانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ میرم کو لگ رہا تھا جیسے وہ اسے اگنور کر رہا ہو۔ دونوں کے وہاں سے آنے کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ آپ کا شکریہ، آپ نے میری بہن کو آزاد کروانے میں مدد کی۔ اس نے بات کا آغاز کرنا چاہا۔ وہ میرا فرض تھا میرم، صرف تمہاری بہن کو نہیں باقی لڑکیوں کو بھی وہاں سے نکالنا میری ہی ذمہ داری تھی۔ یہ مشن کافی الگ تھا کیونکہ اس میں ملک کے نامور سیاستدان شامل تھے، اس لیے یہ اسپیشل ٹاسک فورس کو دیا گیا تھا۔ وہ مہارت سے ہاتھ چلا رہا تھا۔ اس نے ابلا ہوا پاستا پین میں ڈالا اور ڈھکن بند کر کے اپنے ہاتھ سے ایپرن صاف کیے۔ ہاں تھا، مگر تم کیا؟ تم نے جتنا کیا وہ بہت تھا۔ تم نے پوری کوشش کی تھی اپنی طرف سے۔ تمہاری مدد کے ذریعے مجھے ہی بنا سا تھا۔ سو ریلیکس، وہ ایپرن اتارتے ہوئے بولا۔ میرم کو اسی وقت وہ سنجیدگی سے بات کرتا بالکل اجنبی لگ رہا تھا۔ میرم لب کچلتی وہیں کھڑی رہی۔ میں نے غلط کیا، مجھے یہ سب کچھ پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ آپ کا سیکرٹ رکھنا ضروری تھا، مگر میں آپ کو بتا سکتی تھی، مگر تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تھا میرم۔ تمہارا جانا جانتی ہو مجھے کس اذیت میں ڈال چکا تھا۔ تم مجھے کچھ نہ بتاتی، مگر کم از کم یہاں سے جاتی تو نہیں۔ کتنے گھنٹے تو میں اس کشمکش میں تھا کہ تم ٹھیک ہوگی یا نہیں، کہیں ان لوگوں نے تمہیں کچھ کر تو نہیں دیا۔ وہ تلخی سے بولا۔ میں آپ سے وہ کچھ کہہ ہی رہی تھی کہ عامر نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روکا۔ تمہارے لیے شاید یہ رشتہ وہاں سے فرار کا ذریعہ تھا، مگر میرے لیے یہ رشتہ دل کا تھا۔ میں نے تمہیں دل سے اپنایا تھا میرم۔ اس وقت میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اٹھ کر چولہا بند کر کے جا چکا تھا۔ میرم آنکھوں میں آنسو لیے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ یک لک مہم کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ میرم نے اپنے آنسو جلدی سے صاف کیے۔ کیا ہوا آپ ٹھیک تو ہیں؟ نہیں کچھ نہیں، تم بتاؤ، نیند پوری ہوئی؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے مہم کو پیار کرتے پوچھا۔ جی، میرے نہ ہوتے ہوئے آپ کی شادی ہو گئی، مگر میں اچھا سا ولیمہ فنکشن چاہتی ہوں۔
شاید ایسا نہ ہو، یہ رشتہ وقتی تھا. میں نے اور احمد نے حالات کی وجہ سے یہ نکاح کیا تھا، اور اب شاید وہ یہ بھی رشتہ مزید رکھنا نہیں چاہتا. اس کی آواز میں اداسی تھی. ایسا لگتا تو نہیں. انہوں نے آپ کو یہاں رکھا، آپ سے نکاح کیا، انہوں نے آپ سے تو ایسی کوئی بات نہیں کی نہ نکاح ختم کرنے کی. اس نے نہیں کی، مگر ضروری تو نہیں کہ وہ کہے. ہمیں آج کل بھی کہیں اور شفٹ ہو جانا چاہیے. ہمیں اس پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتی ہوں. آپ بھی نا، وہ آپ کو پسند کرتے ہیں، میں نے آپ کی آنکھوں میں دیکھا ہے. اگر وہ خفا ہے تو آپ انہیں منا سکتی ہیں. میں کیسے بناؤں گی؟ مجھے نہیں آتا یہ سب. اف، میں بتاتی ہوں آپ کو کیسے بنانا ہے آپ کو. آپ تو اپنی جوانی ساری ٹریننگ میں گزار دی ہے. میں نے کچھ موویز دیکھی ہیں تو میں آپ کو ٹپس دے سکتی ہوں. وہ ہنستے ہوئے میرم کے کان میں جھکی. جیسے جیسے میرم سنتی جا رہی تھی اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا. اس نے مہم کے کندھے پر ہاتھ مارا. بس کیا بولے جا رہی ہو سب؟ میں نہیں کروں گی. اف آپ بھی نا، آپ ٹرائی تو کریں، وہ مان جائیں گے. اس نے اصرار کیا تو میرم لب کو چلتی گہری سوچ میں پڑ گئی. تمہارا آئیڈیا اگر کام نہیں کرا؟ میرم نے یہ سوال چوتھی بار ماہم سے پوچھا تھا. ماہم نے تعصب سے تیار ہوئی میرم کو دیکھ کر سر ہلایا. ماہر ایک دم روانی میں بنایا ہوا تھا. میرم سیاہ رنگ کی ساڑی میں بال کھلے تیار کھڑی تھی. ٹیبل پر کینڈل جل رہی تھی. پورے کمرے سے گلابوں کی خوشبو رچی بس گئی تھی. احمد ایک گھنٹے کے لیے کسی کام کا کہہ کر گیا تھا. وہ کسی بھی وقت آ سکتا تھا. باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز پر ماہم نے میرم کی جانب دیکھا. لگتا ہے عمر بھائی آ چکے. آپ یہیں رہیں، میں دروازہ بند کر کے جا رہی ہوں. ماہم دروازہ بند کر کے جا چکی تھی. میرم گھبراہٹ میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی. جیسے ہی عمر اپنے کمرے میں داخل ہوا، پہلے کمرے اور پھر اسے دیکھ کر چونک گیا. کیا ہوا؟ آج کچھ اسپیشل ہے کیا؟ کہیں تمہاری برتھ ڈے تو نہیں؟ اس نے کوٹ اتار کر کاؤچ پر اچھالا. نہیں تو، میں تو ایسی. وہ پہلی بار گھبرائی ہوئی تھی. احمد نے لب دبا کر اپنی مسکراہٹ روکی اور خود کو سنجیدہ ظاہر کیا. اوہ، یعنی کچھ اسپیشل نہیں ہے؟ پھر یہ اہتمام کیوں؟ کہیں مجھے مارنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ ویسی کمال کی فائٹر ہو تم. ایسا کچھ نہیں ہے. اس نے اپنی انگلیاں آپس میں الجھائیں. احمد کے نزدیک آ چکا تھا. احمد نے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو ایک طرف کیا. پھر کیسی بات ہے مسز احمد؟ اس بار میرم اس کی مخاطب کرنے کے انداز پر چڑی نہیں تھی، بلکہ اس کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر چکے تھے. مجھے شاید ماں بلا رہی ہے. میرم نے اس کا حصار توڑنا چاہا. نہیں تو مجھے کوئی آواز نہیں آئی. تم کیا مجھ سے ڈر رہی ہو یا شاید تم شرما رہی ہو؟ اس نے میرم کا چہرہ انگلی کی مدد سے اونچا کیا. نہیں تو. اس قدر پیاری لگو گی تو کون نہیں مانے گا. میں تم سے ناراض نہیں تھا، بس مجھے اچھا نہیں لگا کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے. مجھے بھروسہ تھا، مگر میں اپنے مسئلے میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتی تھی. تمہارا ہر مسئلہ اب میرا ہے. ہم دونوں اگر سکھ کے ساتھ ہیں تو دکھ میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہمیشہ رہیں گے. اس نے اپنے ہاتھ میرم کے ہاتھ میں الجھایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا. میرم کے لیے یہ لمس خوبصورت تھا. اس کے محرم محبت کی طرف سے دی گئی تھی. عزت اور مان اس میں چھپا ہوا تھا. آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ میں نے اس لیے تمہیں نہیں اپنایا کہ تمہیں چھوڑ دوں. تب بھی میرا دل تمہیں دیکھ کر ہی دغا کر گیا تھا. مجھے ان دنوں میں تمہاری عادت ہو گئی تھی. تمہارے جانے کو سن کر میں ٹوٹ ہی گیا تھا، مگر اب تم میرے ساتھ ہو، میرے پاس ہو. وہ مسکرایا. میرم نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا. وہ دونوں آپس میں گم ہو چکے تھے.